اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی کے بارے میں جاری تھی اور ہم مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے اور بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ علماء کے حالات زندگی بیان کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم ان علماء کو پہچان کے حضرات ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معنویت، بزرگواری اور بلندی اور علو مرتبے کو درک کر سکے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت سے متعلق نجف کے ایک نامور مجتہد، ایک نامور شخصیت ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جسے کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، لیکن اس مجتہد نے اپنے نام کو صیغہ راز میں رکھا ہے۔ یہ شخصیت مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور آغا محمد جواد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، اور نقل کرتے ہیں کہ ہم طلبگی کے ایام میں آیت اللہ بہجت اور نجف کے کچھ نامور شخصیات جو اپنے دور کے معروف مجتہد رہے ہیں، یہ سب مل کر کربلا کی طرف مشی کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم نے پلان یہ کیا کہ ہم سب سے پہلے مسجد سہلہ جائیں گے، مسجد کوفہ جائیں گے، مسجد کوفہ کے اعمال کرنے کے بعد مسجد سہلہ کے اعمال کو انجام دینے کے بعد ہم لوگ سب مل کر کربلا کی طرف مشی کریں گے اور حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی مرکز مطہر کی جا کر زیارت کریں گے۔ یہ وہ دور تھا کہ آیت اللہ بہجت اس دور میں ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ ہم سب جب مسجد سہلہ سے اعمال کرنے کے بعد مشی کا ہم نے آغاز کیا اور کربلا کی طرف گئے، ایک مقام ایسا آیا کہ جسے مقام مصلی کہتے ہیں، وہاں پر ہماری صبح کی نماز کا وقت ہوا۔ تمام افراد جو موجود تھے سب کے سب نے مل کر آیت اللہ بہجت کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی۔ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کہتے ہیں کہ میں نے اس نماز فجر کے دوران آیت اللہ بہجت سے تجرد نفس کی حالت کو مشاہدہ کیا۔ یعنی آیت اللہ بہجت سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر کی تلاوت فرما رہے تھے، اور میں جو پہلی صف میں موجود تھا میں نے خود مشاہدہ کیا کہ آقا کا نفس جو ہے وہ خود آقا کے اس بدن سے پہلے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر رہا ہے، اور درواقع دو آیت اللہ بہجت وہاں پر ہمارے آگے موجود ہیں جو سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ میرے لیے نہایت ہی تعجب انگیز واقعہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے تمام سفر میں آیت اللہ بہجت کو صرف ذکر کی حالت میں دیکھا۔ یہ وہی مطلب ہے جس کی طرف حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ بہجت تجرد نفس کے مقام پر فائز سے، یعنی جب چاہیں اپنی روح کو اپنے بدن اطہر سے جدا کریں اور پھر واپس اس میں داخل کر لیں۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو مقام تجرد ہے، اور اسے فلسفہ میں باقاعدہ حکمت متعالیہ میں اور حکمت متعالیہ سے پہلے جو فلسفہ ہے اس میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ منتہا تفاوت ہے اس نظریے کا جسے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور وہ نظریہ ان سے پہلے علماء سے نسبتاً مختلف ہے۔ ملا صدرہ انسان کی ولادت سے پہلے جو روح انسان کی ماں کے پیٹ میں جو منتقل کی جاتی ہے اس کے تجرد کے قائل نہیں ہیں، اور پھر انسان کی ولادت کے بعد بھی انسان کے اندر جو روح موجود ہے اس کے بھی تجرد کے قائل نہیں ہے، بلکہ یہ مرحلہ بمرحلہ کمال تک پہنچتی ہے، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے انسان کے وجود میں کہ انسان کی روح جو ہے وہ تجرد تام اختیار کر جاتی ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے جسے اسی مرحلے پر گفتگو کرنا چاہیے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد
جہاں علماء کے حالات زندگی بیان کرنا ہے وہاں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ان اعلیٰ مقامات کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ جن سے معمولاً عام طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں اور انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ کیوں علم نہیں ہے؟ چونکہ وہ افراد جنہوں نے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے روایات نقل کی یا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے حالات کو ہم تک بیان کیا، وہ ان مطالب کو اس طرح سے درک ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ افراد جو ان مطالب کو درک کرتے تھے انہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایسے مطالب کو نااہل افراد کے سپرد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لہٰذا ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ایسے اصحاب، ایسے خلص اصحاب جنہیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اصحاب سر ہیں اور وہ ان اسرار کو نااہل کے سپرد نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ اسرار سینہ بسینہ علماء سے علماء تک منتقل ہوئے ہیں اور علماء کے سینوں میں ہی موجود ہیں۔ لیکن ایسے نورانی حقہ مطالب ہیں کہ جسے باقاعدہ فلسفہ الہیہ میں بھی ثابت کیا جا چکا ہے، جسے باقاعدہ قرآن مجید کی آیات سے بھی استناد کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر عوام کو ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے، عام طور پر علماء ان چیزوں میں مگن نہیں رہتے۔ تیسرا مقصد جو اس واقعے کو نقل کرنے کا تھا وہ آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ آیت اللہ بہجت نجف سے کربلا تک مشی کر رہے ہیں اور مسلسل اس سفر کے دوران آیت اللہ صرف ذکر کر رہے ہیں، صرف خداوند متعال کی تسبیح کر رہے ہیں، صرف ذکر خداوند متعال انجام دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہے کہ وہ ایک ایسی عظیم ہستی کے محضر میں شرفیاب ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنا وجود، اپنا سب کچھ خداوند متعال کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن اگر میرے جیسا کوئی شخص کربلا سے نجف سے کربلا کی طرف مشی کرے تو ہماری مشی کا تمام محور کیا ہوتا ہے کہ بہتر لنگر کہاں پر تقسیم ہو رہا ہے، بہتر مقب کیسے ہمیں مل سکتا ہے اور اس میں ہمیں کیسے جگہ مل سکتی ہے، اور اس تمام راستے میں بھی ہم خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طنز و مزاح بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دنیاوی گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ یہ ایک ملکوتی سفر ہے۔ یہاں انسان اس سفر میں فرش سے عرش کی طرف جا سکتا ہے، جیسے آیت اللہ بہجت کا یہ ہم نے واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ پہلے مقدمات فراہم کیے، یعنی نجف سے مسجد کوفہ کی طرف گئے، مسجد سہلہ کی طرف گئے، وہاں کے اعمال انجام دیے اور اپنے وجود کو آمادہ کیا حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں مشرف ہونے کے لیے، اور پھر اس تمام راستے میں باقاعدہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے آیت اللہ بہجت اس مرحلے پہ پہنچ چکے تھے کہ نماز فجر کے وقت ان کا نفس جو ہے وہ تجرد کی حالت میں بالکل مجرد کیفیت میں آ چکا تھا، اور خود وہ شاہد شخصیت جو پیچھے نماز اقتدا کر رہی ہے پہلی صف میں، وہ کہتی ہے میں نے خود مشاہدہ کیا کہ وہاں دو افراد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کر رہے تھے، اور آقا کا روحانی نفس جو ہے وہ پہلے سبقت اختیار کر رہا تھا، یعنی پہلے وہ تلاوت کر رہا تھا اور بعد میں آیت اللہ کا جسد خاکی جو ہے وہ سورہ قدر کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور یہ ایک ایسے واقعات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم دین مبین اسلام کی حقانیت کو درک کر سکتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز مومن کی معراج ہے، تو کیا آج تک ہم نے کسی شخص کو مومن کو معراج کرتے ہوئے اسی نماز کے ذریعے سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ صرف آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت فومینی رحمت اللہ علیہ کی نماز کو ایک ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ جو واقعاً 100% کہا جا سکتا ہے کہ یہ معراج مومن کا مصداق ہے۔ اور یہ ایک ایسی نماز تھی کہ جو صرف ایران میں معروف نہیں تھی بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ پوری دنیا میں آیت اللہ بہجت کی نماز معروف ہوا کرتی تھی، اور جتنے افراد بھی آیت اللہ بہجت کی اقتداء میں نماز ادا کیا کرتے تھے ان تمام افراد کو اپنے وجود کے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوتی تھی جسے وہ آیت اللہ بہجت کی اقتداء میں ہی محسوس کر سکتے تھے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی وہ اس لذت کو اور اس معنویت کو اور اس کمال کو وہ محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ اور عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کی
خدمت میں شرفیاب ہوں، ان سے سیکھیں، ان کے آگے درست انداز میں زانوِ تلمذ طے کریں اور ان سے ان کمالات کو اور ان نورانی معارف کو حاصل کریں جنہیں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سچے، اپنے خلص اور خاص اصحاب تک منتقل کیا، اور وہ اس طرح سے سینہ بسینہ ہمارے علماء اور بزرگان تک منتقل ہوئے۔ درست ہے کہ یہ مطالب برہانی طور پر بھی ثابت ہو چکے ہیں، لیکن جو مقام انسان خود مشاہدے کے ذریعے سے درک کر سکتا ہے، اسے برہان کے ذریعے سے انسان اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات و زندگی اور واقعات کے بارے میں جاری رہے گی، تاکہ ہم ان بزرگان کے محضر میں زانوِ ادب طے کرتے ہوئے ان سے کچھ درس حاصل کریں اور اس درس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی ایجاد کر سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔